ضد له ولا ند له، والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل، وعلى آله وصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: إذا ابتلى الله عز وجل العبد بالسقم قال لصاحب الشمال ارفع، قال لصاحب اليمين اكتب لعبدي أحسن ما كان يعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من قضاء الله لعبده المؤمن كل له فيه خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء فشكر له أجران، وإن أصابه ضراء فصبر فله أجر، وكل قضاء الله للمسلم خير. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اثر صحابی کا قول ہو اس کو اثر کہتے ہیں، جو نبی کا قول ہو اس کو حدیث کہتے ہیں. ایک اثر ذکر کیا، ایک حدیث. اثر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو وہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا تھا صحابہ کو کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھیں. ان 4 میں عبداللہ بن مسعود ہے، اور یہ معاذ بن جبل ہے، ابی بن کعب ہے، ایک سالم ہے، سالم نام ہے، آزاد کردہ غلام ہے. تو ان 4 سے قرآن پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قرآن ان 4 سے سیکھیں، ان سے پڑھیں. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے، یہ بڑی شان والا. یمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کی جماعتیں، لشکر، فوجی دستے اطراف میں بھیجتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لشکر بھیجتا تھا، کبھی خود بھی جاتے تھے کبھی نہیں. یہ جہاد کے لیے بھیجتے تھے. فتح مکہ تک، فتح مکہ سے پہلی جتنی جماعتیں فوجیں جاتی تھی دعوت بھی دیتے تھے کلمے کا، لیکن اصل مقصد جہاد ہوتا تھا. مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعتیں اسلام کی دعوت کے لیے گئی. یمن میں اسلام کی دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 2 کو بھیجا تھا. یمن والوں کو یہ اسلام کی دعوت دیتے تھے، اسلام سکھاتے تھے. ایک صحابی جس ملک میں گیا پورا ملک کے لیے وہ ایک صحابی کافی ہوتا تھا اسلام سکھانے کے لیے، کیونکہ ان کا علم زیادہ تھا صحابہ کا. ابھی یہ بعض مقرر نہیں سمجھتے، کہتے ہیں صحابہ بھی تو سب مولوی نہیں تھے، عوام تھے. ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے. صحابہ علماء تھے، لیکن ایسے علماء تھے سب سے گہرائی کا زیادہ علم صحابہ کے پاس تھا، اور بعد والے سب کا علم جمع کر کے ادنا صحابی کے علم کو نہیں تھا. اتنا علم تھا. وہ علم کتابیں پڑھ کر نہیں تھا، باطنی صفائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل میں نور ڈالا تھا. تقویٰ کی وجہ سے دل میں نور ڈالا، اور نور کی وجہ سے بہت سی چیزیں وہ معلوم کرتے تھے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کیسے مومن ہیں؟ اس نے کہا میں سچا مومن ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ہے دلیل کیا ہے کہ آپ سچا مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے دعویٰ کیا کہ میں سچا مومن ہوں، حقیقی مومن ہوں، رسمی اور ظاہری اور نام کا مومن نہیں ہوں، مطلب آسان الفاظ میں پکا مومن ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکا مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے میں جو بھی قدم اٹھاتا ہوں
تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ پاؤں میں نے اٹھایا ہے زمین پر رکھنے تک میں زندہ ہوں گا. پھر زمین پر پاؤں رکھا، پاؤں اٹھانے کی مجھے امید نہیں ہوتی ہے کہ اتنی زندگی ہوگی کہ میں پاؤں اٹھا سکتا ہوں. ہر قدم آخری سمجھتا ہوں، ہر قدم کو زندگی کا آخری قدم سمجھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا ہے، آپ پکے مومن ہیں. کیونکہ جس کی لمبی امید نہیں ہے، امید کم ہے کہ میں ابھی مرنے والا ہوں، وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ آخری سمجھ کر کرتا ہے. ہر عمل اپنا آخری عمل سمجھ کر کرتا ہے. اور انسان کو جب معلوم ہو کہ یہ میرا آخری عمل ہے، یہ میری آخری نماز ہے، آخری روزہ ہے، آخری تلاوت ہے، تو وہ بہت کوشش کر کے احتیاط کر کے کرتا ہے. ابھی امید لمبی ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، تو وہ اتنی خلوص سے کوشش سے نہیں کرتا ہے عمل جتنا آخر میں کرتا ہے. تو کہا کہ مجھے امید نہیں ہے زندگی کی. کتنی امید نہیں ہے؟ قدم پاؤں اٹھا کر رکھنے تک بھی زندہ ہونے کی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سانس ہے انسان کا. قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سانس انسان کے گنتے ہیں. سانس مقرر ہے ازل میں کہ فلان انسان کی اتنی عمر ہوگی، اتنی عمر میں اتنی سانسیں لے لے گا، اتنے ایام ہیں، اتنے مہینے ہیں، اتنے سال ہیں، اتنے گھنٹے ہیں، یہ سب کے سب مقرر ہیں. تو آخری عمل سمجھ کر جو عمل کرتا ہے وہ عمل انتہائی خلوص سے، کوشش سے اور احتیاط سے کرتا ہے. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا ابتلی اللہ عز وجل العبد بالسقم، جب اللہ ایک بندہ کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، کسی بھی مصیبت، اس اثر میں تو سقم بیماری آیا، کسی قسم کی بیماری میں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے. آپ دوسرے احادیث آئیں گی، کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، فقر میں، فاقہ میں، نقصان میں مبتلا کرتا ہے. تو قال لصاحب الشمال، دو فرشتے مقرر ہیں، عن الشمال وعن الیمین وعن الشمال قعید. قرآن میں آتا ہے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ایک اچھے اعمال لکھتا ہے، ایک برے اعمال لکھتا ہے. یہ دو ہیں. تو جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مسلمان بندہ کا جو اعمال لکھنے ہیں، برے اعمال لکھتا ہے. اس فرشتہ سے کہتا ہے اپنا قلم اٹھا، آپ نے لکھی. اور جو اچھے اعمال لکھتا ہے اس سے کہتا ہے اس کے اچھے اعمال لکھے. یہ بیماری میں یہ پیدا ہوا. مومن ہے صحت میں یا اللہ کی پوری عبادت کرتا ہے، اعمال کرتا ہے. جب بیمار ہوتا ہے تو فرشتہ اچھا اعمال لکھے گا، اس کی برائی وہ نہیں لکھتا. یہ اللہ کا احسان ہے. اور صحت ہو، صحت مند ہو، صحت میں دونوں لکھتے. تو مرض، بیماری، مصیبت، پریشانی، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہیں گناہوں کی وجہ. لیکن اللہ کا یہ احسان ہے، جب وہ بندہ گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں یا بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے اس پر. اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور فرشتہ بیماری میں برائی بھی نہیں لکھتا ہے، اور درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف یہ رجوع کرتا ہے. بندہ جب تک تکلیف نہ ہو اللہ یاد نہیں آتا ہے. اب بیمار ہوا اللہ یاد آتا ہے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے. اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملا. مصیبت پریشانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے. اور حدیث کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ہے اللہ کے فیصلے سے
اللہ تعالیٰ مومن بندہ کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اللہ نے، اس سے مجھے تعجب ہے کہ ہر فیصلہ میں مومن کا خیر ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو مومن کی شان یہ ہے وہ شکر کرتا ہے۔ ہر نعمت پر شکر واجب ہے، ہر نعمت پر۔ اگر شکر نہیں کیا نعمت کا یہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر الحمدللہ یہ شکر لفظ نہیں ہے، شکر تعبیر ہے اللہ کی عبادت، اللہ کے احکام ماننے سے۔ ایک حدیث میں ہے الایمان نصف الایمان فی الصبر ونصف الایمان فی الشکر۔ آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں صبر روکنے کو کہتے ہیں، نفس روکنا۔ آدھا ایمان مطلب منہیات سے برائیوں سے اپنے کو روکنے میں ہے، اور آدھا ایمان شکر میں ہے۔ شکر کیا ہے؟ مامورات پورا کرنا، جو اللہ کے احکام ہیں پورا کرنے کا نام شکر ہے۔ تو اگر اللہ خوشی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے تو شکرہ شکر کرتا ہے تو 2 اجر ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کو ضرر پہنچتی ہے، مصیبت، تکلیف، بیماری، پریشانی، تو وہ صبر کرتا ہے، واہ ویلا نہیں کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے خوش ہوتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ تو اللہ کا ہر فیصلہ مسلمان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے بعض لوگ زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مصائب میں، فقر میں، پریشانیوں میں، اور بعض لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس میں بھی سب میں نہیں ہے، اکثر میں یہ حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ فلان کو میں نے بہت مال دے دیا، یہ بہت بڑا ظالم ہوگا، یہ بڑا عیاش ہوگا، گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ تو اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے لیے فقر بہتر ہے، تو جب وہ اللہ کو محبوب ہے اس کو فقیر بناتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ اور بعض ایسے ہیں ان کو فقیر بنایا وہ کافر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا، اتنا بھی کہا مسلمان نے اللہ کا میرے اوپر کیا احسان ہے، یا اتنا کہا اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت کہتے ہیں اسلام ہے، ایمان ہے، اور بدنین بدن میں بھی نعمتیں ہیں۔ جتنی عبادت کرتا ہے ایک نعمت کا شکر بھی پورا ادا نہیں کر سکتا۔ آنکھ نہ ہو تو پتہ چلتا ہے، کان خراب ہو پتہ چلتا ہے، زبان، پاؤں، ہاتھ نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اس میں بیماریوں میں بھی حکمت ہے اور صحت میں بھی حکمت ہے، مال دیتا ہے اس میں بھی حکمت ہے، فقیر بناتا ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ کوئی کام اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المعونۃ علی قدر المعونۃ، اللہ کی مدد انسان کے ساتھ مشقت اور تکلیف کے مقدار پر ہے۔ جب انسان کو تکلیف زیادہ دیتا ہے اللہ، اس کے ساتھ مدد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پریشانی مصیبتیں زیادہ آتی ہیں تو اللہ کی مدد بھی زیادہ آتی ہے، کیونکہ وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخذت کریمۃ عبدی، میں نے اپنے بندے کی آنکھوں کی نظر چھین لی، تو یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، بڑی نعمت ہے نظر، وہ نعمت میں نے چھین لی، لم یکن لہ جزاء الا الجنہ، اس کے لیے بدلہ نہیں ہے جنت کے علاوہ، آنکھوں کے بدلے میں میں جنت دیتا ہوں۔ ہر تکلیف کے بارے میں بدلہ میں اللہ تعالیٰ بڑا اجر دیتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے تکلیف ہو،
گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور بڑا اجر۔ احادیث میں ہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں اس موضوع میں کہ قیامت کے دن مصائب اور پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا لوگ اور دنیا میں جو پریشانی مصیبت نہیں دیکھی ہے وہ لوگ درجات دیکھیں گے، بیمار لوگوں کے درجات دیکھ کر وہ صحت مند لوگ افسوس کریں گے، کاش کہ دنیا میں ہم بھی بیمار ہوتے۔ بیماریوں میں، مصائب میں، پریشانیوں میں اتنا فائدہ ہے مسلمان کے لیے، اور کافر کے لیے فائدہ نہیں۔ تو مسلمان تھوڑا وہ فقیر ہوا پھر پریشان ہوتا ہے نا، تھوڑی مصیبت دیکھا پھر بھی پریشان ہوتا ہے، تھوڑی بیماری دیکھا پھر بھی پریشان ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ آخرت کے اعتبار سے بہت مفید ہے، اس کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہے۔ اس تابعی نے 200 صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ اس نے 200 صحابہ سے علم سیکھا ہے، 200 صحابہ کو دیکھا ہے اور بڑے تابعین میں سے ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے کہا آپ کو ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں میں؟ جنتی عورت ہے، زندہ اور جنتی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں دکھاتے؟ دکھائی۔ وہ جنتی لوگوں کو، اچھے لوگوں کو دیکھنا کہتے ہیں، ان کا ذکر کرنا، دیکھنا بھی عبادت ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ یہ کالی عورت ہے، کالی عورت دکھایا، یہ کالی عورت جنتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کس طرح جنتی ہے؟ اور تو بہت احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی وحی سے معلوم ہوتا ہے یہ جنتی ہے یا دوسری ہے، وہ تو بتا سکتے ہیں۔ وحی کے علاوہ کسی زندہ آدمی کے بارے میں یہ حکم کرنا کہ یہ دوسری ہے، یہ حکم کرنا یہ جنتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جنتی اور دوزخی کا پتہ آخر خاتمہ سے پتہ چلتا ہے۔ آخر خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ جنت میں ہوتا ہے، آخر خاتمہ کفر پر ہوا وہ دوزخ میں ہوتا ہے، اور آخر خاتمے کا پہلے سے علم میں ہوتا ہے۔ اس لیے حکم آپ نہیں لگا سکتے ہیں یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے بارے میں جیسا 10 صحابہ کے بارے میں نام دے کر رسول اللہ نے فرمایا، عشرہ مبشرہ کے تھے، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، وحی سے معلوم ہوا، وحی سے معلوم ہو تو اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ پھر قرآن میں سارے صحابہ کے بارے میں حکم ہوا کہ ہر ایک صحابی کے لیے جنت ہے، کل لہو حسنہ۔ قرآن میں ہر صحابی کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ تو اب مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ کالی عورت جنتی ہے۔ کس طرح جنتی ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کے پاس آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے غٹا آتا ہے، بے ہوش ہوتی ہوں، اور جب بے ہوش ہوتی ہوں میرا جسم بھی ننگا ہوتا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہتی ہو تو میں دعا کروں گا، اللہ آپ کو صحت دے گا، بیشی سے بچائے گا۔ اگر آپ صبر کرتی ہو یہ بے ہوش ہونے پر تو آپ کے لیے جنت ہے۔ تو وہ تو صحابہ کا دور تھا۔ عورت نے کہا بس بے ہوش ہونے پر میں صبر کرتی ہوں، میرے لیے جنت ہو، مجھے یہ فیصلہ قبول ہے، لیکن یہ دعا کریں کہ میرا جسم ننگا نہ ہو، کوئی لوگ میرا جسم نہ دیکھیں بیشی کی حالت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کا جسم، اس کا سطر لوگوں کو نہ دکھا، اور بیماری ٹھیک ہونے کی اس نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار سے پوچھا کہ آپ کدھر جاتی ہو؟ انہوں نے کہا قبا والوں کے پاس۔ قبا آپ مدینہ منورہ سے تھوڑے 1 میل کے فاصلے میں ہے یا کتنے ہیں، وہ مسجد قبا میں حاجی جا کر، عمرہ والے جا کر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ایک عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ رسول اللہ ہجرت کر کے جب آیا مدینہ میں 24 دن اس قبا میں بیٹھا ہے، تو
مسجد قباء کے لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ بیماریوں سے بہت تنگ ہو گئی, سخت بیماریاں آئی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دعا کروں گا. ہر نبی مستجاب الدعوت ہوتا ہے, نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ بیماری ہٹائے گا. اگر آپ صبر کرتے ہیں بیماری پر اور ہٹانے کی دعا نہیں کرتے تو آپ کے لیے جنت ہے. ان بیماریوں کی وجہ سے وہ تمہارے لیے جنت ہے. ان دو باتوں میں پسند کریں. تو انہوں نے قالوا لا بل تکون لنا طہور, ہمیں یہ پسند ہے کہ گناہوں سے ہم پاک ہوں, بیماری ہو کر. وہ اور زمانہ تھا, بیماری ہمیں منظور ہے, گناہوں سے جب پاک ہوتے ہیں تو بس یہ ہمیں منظور ہے. ایک آدمی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ارأیت هذه الامراض التي تصیبنا ما لنا بها, یا رسول اللہ یہ مصیبتیں, بیماری, پریشانیاں ہمیں پہنچتی ہیں دنیا میں, اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کفارات, یہ گناہوں کے کفارہ ہے. کفارہ مطلب گناہ مٹانے والے ہیں یہ. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کا پہلے میں نے ذکر کیا کہ 4 صحابہ میں وہ 4 صحابہ سے قرآن سیکھنے کا امر کیا تھا رسول اللہ نے, ابی بن کعب ہے. اور یہ ابی بن کعب 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں رمضان میں صحابہ کو جو سب کو پڑھاتا تھا, سب سے پہلی جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح اس ابی بن کعب نے پڑھایا. اور اس کو امام مقرر کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں. دیکھا تو لوگ پہلے اکیلے 3-4 آدمی ادھر تراویح پڑھتے ہیں, 3-4 ادھر پڑھتے ہیں, ایک امام ہوتا ہے, باقی سنتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے, اس کو الہام ہوتا تھا, تو اس کے ذہن میں اللہ نے ڈالا سب کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. اس نے ابی بن کعب سے کہا آپ ان کو تراویح پڑھائیں. سب اکٹھے ہو گئے, یہ ابی بن کعب کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے, 20 تراویح مسجد نبوی میں. اس زمانہ سے لے کر یہ کورونا تک, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے لے کر کورونا تک حرمین میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی. اس کورونا کے بعد وہاں اس ملک میں تھوڑا ان کا وہ ہے, یہ غیر مقلد لوگوں کا, حدیث لوگوں کا قبضہ ہے. قسم حسن مجرم میں تو بالکل ان کا اختیارات سب ان کے ہیں. وہ 20 رکعت تراویح کے قائل نہیں. امام مالک 20 سے بھی زیادہ کے ہیں. تو ابھی پھر تغیر کیا, یا 10 پڑھتے ہیں یا 8 پڑھتے ہیں, تو یہ پڑھاتا تھا. کوئی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھا تھا. جب آدمی نے پوچھا یہ بیماریاں کیا ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفارات ہیں, یہ گناہ مٹانے والی ہیں. تو ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ وَإِنْ قَلَّتْ, اگر بیماری کم ہے, مصیبت, بیماری, پریشانی کم ہو پھر بھی گناہ مٹتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوکۃ فما فوقها, ایک کانٹا چبھتا ہے انسان کو, جسم میں کانٹا چبھتا ہے یا کانٹا سے اوپر پتھر لگتا ہے, لکڑ لگتا ہے, گر جاتا ہے, ادنا کانٹا, اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اپنے اوپر, دعا علیہ, اپنے اوپر بددعائی, کہا یا اللہ کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے جسم سے بخار نہ نکالے. یہ دعا کی یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں میرا جسم سے بخار نہ نکالے, بخار سے مجھے پاک نہ کرے. لیکن ایسی بخار ہو, ایسا بخار ہو وہ نماز سے مجھے نہ روکے. دعا میں یہ شرط لگاتا ہے یا اللہ ایسا بخار ہمیشہ ہو کہ نماز سے مجھے نہ روکے, عمرہ حج سے مجھے نہ روکے, جہاد سے مجھے نہ روکے. 4 چیزیں مستثنا کی. روزہ سے آپ 5 روزہ, جہاد, حج, عمرہ, نماز, روزہ سے مجھے منع نہ کرے. ایسا بخار ہمیشہ میرے جسم میں رکھے, نہ نکالے. تو کہتے اللہ نے وہ دعا قبول کی. موت تک وہ اسی طرح بیمار ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ جس نے بھی ہاتھ ملایا السلام علیکم, تو وہ
ابی بن کعب کا ہاتھ میں لایا تو وہ کہتا تھا آپ کو بخار ہے، تو ہاتھ گرم ہوتے تو وہ بخار وہ دعا قبول ہو گئی. کیوں؟ تاکہ گناہوں کا کفارہ ہو. اور کوئی کہے کہ گناہ مجھ سے کیا گناہ ہوتا ہے اور کچھ گناہ بھی نہ ہو. صحابہ کیا گناہوں سے بہت دور تھے، تابعین دور تھے. 4 صدی تک لوگ بہت گناہوں سے اپنے کو بچاتے تھے اور کچھ گناہ بھی نہ ہو. اللہ کی نعمتوں کا شکر واجب ہے. وہ شکر کوئی بھی پورا ادا نہیں کر سکتا ہے. تو شکر ادا نہیں کیا گناہ تو ہے نا. شکر، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے. کوئی بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اور نعمتیں اتنی زیادہ ہیں پورا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے. اور کوئی گناہ نہیں کیا تو یہ گناہ تو ہے، کوتاہی یہ گناہ تو ہے، تو اللہ گناہ معاف کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ مسلمان زمین پر چلتا ہے ایسی حالت میں کہ ایک گناہ بھی اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کس طرح نہیں ہوتا؟ زمین پر چلتا ہے مسلمان اور ایک گناہ بھی نہیں ہوتا ہے، سب معاف ہوتے ہیں. تو ابو بکر نے کہا مصائب کی وجہ سے. مسلمان پر جب مصائب آتی ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے، وہ مصیبت سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. گناہ معاف کیا تو ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا ہے. بالمصائب والحجر والشوکۃ والشسع ينقطع. کیا کہا؟ کیا مصائب آتی ہیں، پریشانیاں جو بھی ہو، مالی ہو جانی ہو جو بھی ہو، ایک پتھر لگتا ہے، کانٹا چبھتا ہے یا جوتا کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب پریشانیاں ہیں. اس کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. گناہ معاف کرتا ہے. آخر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا ہے، جنت کا حکم ہوتا ہے اس کے لیے. اور شعبی ایک مشہور تابعی ہے، شریح قاضی کہتا ہے انی لا اصاب بالمعصیۃ. اور شریح مشہور قاضی گزرا ہے، شعبی تابعی ہے، بڑا امام ابو حنیفہ کا استاد حدیث ہے. امام ابو حنیفہ نے احادیث اس تابعی سے احادیث کی کتابیں پڑھی ہے. تو وہ کہتا تھا مجھے جب بھی مصیبت پہنچتی ہے میں 4 دفعہ الحمدللہ کہتا ہوں. الحمدللہ شکر کے طور پر کہا جاتا ہے الحمدللہ. جب بھی اللہ نے کوئی نعمت کی، خوشی دے دی اور راحت ملی، الحمدللہ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اور بھی وہ صحت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. 4 دفعہ حمد کہتا ہوں. کس پر؟ ایک تو میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں جو مصیبت اللہ نے دی ہے، شکر ہے اللہ کا، اس سے بڑی مصیبت نہیں دی. بیمار ہوں، شکر ہے اس سے بھی بڑی مصیبت نہیں دی ہے. جب ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، آنکھیں نظر جائے، گنگا ہو جاؤں، ایک ہی شکر ادا کرتا ہوں ہر مصیبت پر. اللہ شکر ہے اس سے بڑی مصیبت سے مجھے بچایا. دوسرا شکر الحمدللہ کہتا ہوں کس پر؟ اللہ نے صبر دی، اس مصیبت پر صبر، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور تیسرا جب بھی مصیبت پہنچتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوں. جس نے بھی مصیبت کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو اللہ تعالیٰ جو نعمت مصیبت سے جو پہلی راحت میں تھا اس سے بہتر راحت دیتا ہے. جو چیز فوت ہو گئی اس سے بہتر دیتا ہے. اور چوتھا اصل مقصد یہ میں الحمدللہ مصیبت پر الحمدللہ کہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ مصیبت دین کے بارے میں نہیں ہے، یہ دین کے بارے میں نہیں، یہ بدنی مصائب میں مبتلا ہوں. مالی مصیبت ہے، بدنی مصیبت ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں. شکر ہے دینی مصیبت میں ہے کہ مجھ سے دین چھینا ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دین سالم ہے. اور ایک سالک کہتا ہے اذا ابقت الدنیا علی المرء دینہ، جب دنیا نے آدمی کے لیے دین باقی رکھا ہے، اتنے مصائب آئے، دین باقی ہے، دین ابھی گیا نہیں ہے، فما فاتہ منہا فلیس بضائع،
اگر دین باقی ہے جتنی مصیبتیں آتی ہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہے. کتنی زندگی ہے, زندگی کتنی ہے, کچھ بھی نہیں. خواب ہے خواب. نوح علیہ السلام کے 1060 سال کل عمر ہے. کل عمر نوح علیہ السلام کے 1060 سال. اور موت کے بعد اللہ نے پوچھا ہے یا اطول الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا, اے لمبی عمر والا نبی دنیا کو کس طرح پائی آپ نے؟ وہ کہتا ہے کدار لہو بابان دخلت من احدہما وخرجت من الاخر. دنیا مجھے ہے 1060 سال ایسے لگتے ہیں گویا کہ ایک کمرے کے 2 دروازے تھے, ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکلا, تو کتنا وقت لگتا؟ 1 منٹ. وہ اتنی لمبی عمر بھی 1 منٹ کی طرح لگتی ہے. ابھی ہمارے جسم میں عمر گزری ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا, وہ نہیں, ہر ایک امید رکھتا ہے کہ آگے میرے عمر. تو مصائب دنیا میں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلائے, سب سے زیادہ جو تکالیف مصائب آفات آتے ہیں وہ انبیاء پر. امتحان ہے اللہ کا امتحان ہوتا ہے. پھر جو انبیاء کو قریب ہیں ان کو, پھر مسلمانوں کو, اور یہاں تک ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی مثال وہ کچا کمزور وہ سبزہ کی طرح, مکئی ہو یا گندم ہو سبزہ نکلتا ہے, کمزور ہے, ابھی پکا نہیں ہوا, مضبوط نہیں ہوا ہے. تھوڑی ہوا آتی ہے ادھر گرتا ہے, ادھر سے ہوا آتی ہے ادھر گرتا ہے. مسلمان کا دنیا میں یہ حال ہے, کبھی ادھر, کبھی مصیبت, کبھی پریشانی, کبھی بیماری, کبھی فقر, کبھی دشمنی, یہ مصائب میں ہوتا ہے. لیکن جب تک دین باقی ہو, باقی صحت نہ ہو, مال نہ ہو, آرام نہ ہو, خوشی نہ ہو, تو کہتا ہے کوئی ضرر نہیں, کوئی نقصان نہیں. اور ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا, وہ ایک بیماری میں مبتلا تھے, بڑا ولی گزرا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مستجاب الدعوت آدمی ہیں, آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری آپ سے دور کرے تاکہ عبادت کے لیے آپ فارغ ہوں. اس نے کہا مجھے حیا آتا ہے کہ جس چیز میں اللہ نے جو دیا ہے اس میں میرا ہے فائدہ, تو مجھے حیا آتا ہے میں یہ کہوں کہ اللہ یہ بیماری ہٹائیں, فائدہ سے میں محروم ہو جاؤں. وہ فائدہ کیا ہے؟ میرے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا کہتے ہیں راستہ میں گزرتا تھا, ایک آدمی کو دیکھا گر پڑا تھا اور جسم پر کیڑے پڑے. بیمار آدمی ہے, جسم پر کیڑے. ایسا بیمار آدمی ہو تو لوگ بستیوں میں نہیں چھوڑتے ہیں, باہر ہوتے ہیں. تو وہ کیڑے نیچے گرے تو کہتے ہیں کہ اٹھا کر اوپر رکھا جسم, کیڑا نیچے گرے تو وہ اٹھا کر اپنے اوپر. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اور وہ ذکر شکر کرتا تھا, شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور حالت یہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کس چیز پر شکر ادا کرتے ہیں؟ کہا اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذکر کا, یاد کرنے کا, اپنے یاد کا موقع دیا. اگر میں صحت مند ہوتا, یہ کیڑے نہ ہوتے, میں آرام سے سو جاتا. ابھی یہ کیڑے مجھے کاٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی ہے, آرام نہیں کر سکتا ہوں, تو ہمیشہ جاگا رہتا ہوں. تو اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے اللہ. اور بعض ایسے بہت اور انبیاء علیہ السلام کو ملے گے, وہ خوش تھے ان مصیبتوں پر خوش. اور بھائی کیوں خوش ہیں اتنی سخت مصیبت پر؟ اس لیے خوش ہیں کہ اللہ کی طرف سے رب نے میرے لیے پسند کیا. تو رب نے میرے لیے جو تقسیم قسمت میں تقسیم کر کے دیا ہے, میں اس پر راضی نہ ہو جاؤں. رضا بالقضاء کے فرض, اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا فرض ہے. جو بھی حالت انسان پر آتی ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, فقر ہے, مصیبت ہے, دشمنی ہے, ظلم ہے, مہنگائی ہے, جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی تقسیم ہے, قضا. تو قضا پر راضی ہونا لازم ہوتا ہے. ایک آدمی نے پوچھا, کہتے ہیں
ایک آدمی کہتا ہے دوسرا اپنے استاد کے پاس گیا، استاد بھی تابعی ہے، یہ ایک تابعی ہے دوسرا تابعی کے پاس گیا، کیوں گیا استاد کے پاس؟ وہ اپنے اس سے خچر سے گرا، جیسا رسول اللہ بھی گرے تھے، گھوڑے سے گر کر رسول اللہ بھی زخمی ہوا تھا، 1 مہینہ زخمی تھا، کمرے میں بیٹھتا تھا، وہاں صحابہ آئے تو ان کو نماز بھی پڑھی، انسان ہے تو وہ خچر سے گرا، پاؤں زخمی ہوا، تو اس کی بیمار کرسی کے لیے شاگرد آتے، تو وہ آگے سے کہتا تھا لولا مصائب الدنیا قدمنا علی اللہ مفاليس، اگر دنیاوی مصائب نہ ہوتے ہم اللہ کے سامنے مفلس ہو کر جاتے۔ مفلس اس کو کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کہتا ہے یہ دنیاوی مصائب نہ ہوتے تو ہم اللہ کے سامنے ہم مفلس جاتے، لیکن مصائب کی وجہ سے ابھی مفلس نہیں، کیوں؟ مصائب کی وجہ سے اللہ درجہ بھی دیتا ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک سواری پر رسول اللہ کے پیچھے سوار تھا، ایک سفر میں ہم جاتے تھے، یا قریب یا دور سفر کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں، یہ حدیث بہت زیادہ ہے، ہر جگہ میں ہے۔ اب جو حاجی ہے وہ مدینہ منورہ میں ریاض الجنت میں جنت البقیع میں جاتے ہیں، جنت البقیع میں جاتے ہیں، تو جنت البقیع میں جب مقبرہ کا گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف وہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ ازواج مطہرات کی قبریں ہیں۔ وہ فاطمہ کی قبر وہاں ہونے کی وجہ سے شیعہ پوری دنیا سے جب آتے ہیں اس قبر پر ازدحام ہوتا ہے، وہاں شور، وہاں اوپر بڑا بورڈ ہے، اس بورڈ پر بھی یہ حدیث مکتوب ہے۔ یہ حدیث کا ایک حصہ، آخری حصہ جو توحید کے بارے میں ہے، اس بورڈ پر بڑا کر کے لکھا ہے اور ترجمہ بھی لکھا ہے تاکہ کوئی اردو وہ بولنے والے وہ ترجمہ سمجھے، عربی تو وہ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پیچھے سواری پر سوار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکا، اے رسول اللہ کا چاچازاد ہے عبداللہ بن عباس، رسول اللہ کا چاچازاد، چھوٹی عمر کا ہے اور رسول اللہ کی خدمت بہت کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے، علم کی دعا کی ہے، تو پوری امت کا ابھی اس کا لقب ہے، صحابہ میں بحر الامت کہتے ہیں، امت کا سمندر، اور قرآن کا مفسر بھی ہے، اللہ نے بہت علم دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اے لڑکا چھوٹا، اے چھوٹا، میں آپ کو کچھ باتیں نہ سکھاؤں کہ شاید آپ کو فائدہ ہو ان باتوں سے؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں سکھاتے؟ صحابہ میں حرص تھا، دین کا بہت حرص، یہ چھوٹا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ سکھائی، ہمیشہ آپ دین کی حفاظت کریں، دین کا کوئی حکم آپ سے ضائع نہ ہو، تو دنیا میں کیا ملے گا؟ اللہ تیرے حفاظت کرے گا دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، اگر آپ نے دین کی حفاظت کی، اس لیے میرا رب کا دین ہے، تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور مصیبت میں، تکلیف میں اللہ سامنے پائے گا، مانا اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمیشہ دین کی حفاظت کریں تو دو باتیں، ایک اللہ تیری حفاظت کرے گا دنیا میں، قبر میں، محشر میں اور برزخ میں تیرے حفاظت کرے گا عذاب سے، اور دوسرا جب بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ سامنے ہوگا، مطلب ہے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ویسے ہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ راحت میں آپ اللہ کو پہچانیں تو تکلیف میں اللہ آپ کو پہچانے گا، اللہ ہمیشہ پہچانتا ہے انسان کو، مطلب یہ ہے راحت میں اللہ کو یاد کرو، راحت میں اللہ کو یاد کرو تو تکلیف میں اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ اگر راحت میں بالکل غافل بیٹھا ہے، تکلیف میں ابھی چیختا ہے، پکارتا ہے، اللہ اس کی بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں فرماتا ہے کہ آپ راحت میں
بڑے بے نماز اور غافل اور فلان تھے، ابھی بیمار کیا مجبوری میں، ابھی مجھے میرے عبادت کرتے ہو، مجھے پکارتے ہو، اللہ یہ نہیں فرماتے۔ لیکن فرق ہے، ایک راحت میں اور صحت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو پہچانا ہے، تو اللہ شدت میں تکلیف میں اس کی جلدی مدد کرتا ہے، ایک یہ۔ دوسرے ایک حدیث میں یہ بھی ہے، صحت میں خوشی میں آپ دعا زیادہ مانگیں، نہ آپ کو فقر ہے، نہ مصیبت ہے، نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، نہ مصیبت ہے، اس وقت اللہ سے دعا زیادہ مانگیں۔ کوئی صحت میں اللہ سے زیادہ مانگتا ہے تو تکلیف میں اللہ اس کی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ صحت میں عبادت زیادہ کرتا ہے تو تکلیف میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا زیادہ کرتا ہے، مدد زیادہ کرتا ہے، اور صرف تکلیف میں تو ہر آدمی مجبوراً بھی کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہی، تیسری بات یہ سکھائی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مدد مانگتے ہیں، جب مانگتے ہیں کوئی چیز تو اللہ سے مانگیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگتے ہیں تو ایک اللہ سے مانگیں۔ یہ حدیث وہاں یہ لکھا ہے، یہاں سے اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگیں، اولیاء کرام سے نہ مانگیں، قبروں سے نہ مانگیں۔ وہ روافض شیعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگتے ہیں نا، تو یہ حدیث وہاں لکھا ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگتے ہیں مصائب میں، تکلیف میں، ایک اللہ سے مدد مانگے۔ تقادیر کام جتنے بھی ہیں وہ لکھ کر تقدیر کے قلم خشک ہو گئے ہیں۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ، اگر پوری مخلوق جمع ہو، اکٹھی ہو، أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، آپ کو تھوڑی سی ضرر پہنچانے کے لیے، پوری مخلوق زمین آسمان کے عوام، خواص، حکمران، فوجی سب اکٹھے ہوں، لیکن وہ تکلیف اللہ نے مقرر نہیں کی ہے تو کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ قبطی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مصر میں سارے قبطیوں کا، فرعون اور اس کے پوری قوم کا اتفاق تھا، اللہ نے مقرر نہیں کیا تھا، کچھ نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے تو اسباب بھی ڈالتا ہے۔ اتنا روب ڈالا اللہ تعالیٰ نے فرعون پر، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا تھا ایک آدمی کو، قبطی ایک کافر کو، عربی کافر قبطی آدمی کو تھپڑ مارا، وہ مر گیا، قبطی تھا، ظالم تھا، کسی بنی اسرائیلی غریب آدمی کو مارتا تھا، تو غریب آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ظالم کو تھپڑ لگایا، وہ تھپڑ سے مر گیا۔ انبیاء علیہ السلام کا طاقت زیادہ ہوتی ہے، تھپڑ سے مر گیا، تو پھر دوسرے دن بھی پتہ نہیں چلا، دوسرے دن پتہ چلا ہے، ایک آدمی نے جا کر فرعون سے کہا، کل جو آدمی مر گیا تھا اس کا قاتل میں نے معلوم کیا، وہ بن اسرائیلی جس کی مدد کی تھی اس نے چغلی کی تھی، مدد موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تھی، اس نے دوسرے دن چغلی کی کہ موسیٰ نے کل جو آدمی قتل ہوا تھا اس نے قتل کیا۔ احسان کہتے ہیں کہ برے آدمی کے ساتھ احسان کرنا ایسا ہے کہ اچھے آدمی کے ساتھ برائی کرے، اچھے آدمی کے ساتھ برائی بہت بری ہے، برا آدمی کے ساتھ نااہل لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا بھی کہتے ہیں اتنا برا ہے، نااہل لوگوں کے ساتھ اچھائی نہیں کرنی۔ وہ نااہل اسرائیلی آدمی تھا، اس نے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگا، سب نے کوشش کی ہے، پوری حکومت کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایک لڑکا تھا پہلے ایک بادشاہ کے زمانے میں، اس کو مارنے کے لیے سب نے کوشش کی، وہ میں نے کئی دفعہ بیان بھی کیا، کبھی بڑے پہاڑ سے پھینکتے تھے، کبھی لے کر دریا میں پھینکتے تھے، کبھی آگ میں پھینکتے، کبھی کنواں میں پھینکتے، نہیں مرتا۔ کیوں؟ اللہ نے مقرر نہیں کیا تھا۔ پھر اس لڑکا مسلمان تھا، قتل بھی کیوں کرتا تھا؟ وہ کافر بادشاہ کہ اسلام کیوں لائے؟ اس نے کہا اگر مجھے واقعی قتل کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ میں دکھاتا ہوں، آپ مجھے بٹھائیں ایک اونچی جگہ میں اور کمان میں تیر رکھ کر آپ لوگوں کو جمع کر کے
اعلان کریں میں اس لڑکے کو اس لڑکے کے رب کی مدد سے قتل کرتا ہوں، بِاسْمِ رب هذا الغلام کہو، پھر مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ جب تک میرا رب کا نام نہیں لیتے ہیں اس وقت تک آپ مجھے قتل نہیں کرتے۔ اور قتل کیوں کرتا تھا؟ مسلمان کیوں ہوا ہے؟ اور لڑکے کا مطلب بھی تھا کہ لوگ مسلمان ہوں، اپنی فکر میں نہیں تھا۔ پھر بادشاہ نے جب اس کو بٹھا کر تیر مارتا تھا، بِاسْمِ رب هذا الغلام کہا، مر گیا، تیر ادھر لگ گیا، شہید ہوا، سب مسلمان ہوئے، سب مسلمان۔ ابھی کتنوں کو قتل کرے؟ جب اللہ نے مقرر نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلَقُ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اگر ساری مخلوق جمع ہو آپ کو ضرر پہنچانے کے لیے تھوڑی، لیکن وہ ضرر اللہ نے لوح محفوظ میں مقرر نہیں کیا ہے، لم يستطيعوا، وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا، وہ عقیدہ تقدیر پر، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تقدیر پر کہتے ہیں، تقدیر پر آدمی کا ایمان ہو کامل، وہ دنیا میں بادشاہ ہوگا۔ تقدیر پر ایمان انسان کو دلیر بناتا ہے، تقدیر پر ایمان ہو تو وہ دلیر ہوتا ہے۔ انسان میں توکل ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، وہ دلیر ہوتا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان نہیں ہے، یہ مقرر جو مقرر ہے وہ پہنچے گا، اور توکل بھروسہ اللہ پر نہیں ہے۔ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر چیز سے وہ ڈرے گا۔ پھر کہا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَعْمَلَ لِلَّهِ بِالرِّضَا وَالْيَقِينِ۔ چھٹی بات ہے یا پانچویں بات یہ کہا، اے عبداللہ بن مسعود، اگر طاقت ہو تو اللہ کے لیے عمل کرو، اللہ کے لیے عمل کرو، جو بھی عمل ہے، لیکن کس طرح کریں؟ بالرضا والیقین، خوشی سے وہ عبادت کریں، یقین کے ساتھ عمل کریں۔ خوشی سے کریں، کوئی مجبوراً مار کر نماز پڑھاتا ہے، وہ کیا نماز ہے؟ کوئی کہتا ہے مارتا ہے، جیسا یہ چھوٹے بچوں کو یا طلباء کو، اپنے شاگردوں کو زبردستی بھی کرتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھی تو جرمانہ بھی کرتے ہیں، وہ وہ سزا دیتے ہیں، تو وہ اس سے ڈر کر پڑھتا ہے، تو وہ کوئی نماز نہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے تو کوئی نماز نہیں، لوگ بدظن نہ ہو اس لیے پڑھتا ہے تو کوئی نماز نہیں۔ عمل کرو اللہ کے لیے بالرضا والیقین، خوشی سے اور پکا یقین سے کہ اللہ مجھے بدلہ دیتا ہے، اس طرح عمل کریں۔ وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر کہا آخری بات یہ، میرا موضوع کے مطابق یہ ہے، اگر مصائب میں صبر کرتے ہیں، علامہ تکرہ، جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں، پریشانی، مصیبت، بیماری وغیرہ، اس میں صبر کرو تو وہ صبر میں خیرن کثیرہ، بہت صبر۔ اور پھر آخری بات یہ کہی، یاد رکھیں ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، وان الفرج مع الکرم، راحت اور خوشی تکلیف کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ، ان مع العسر یسرا، یہ نہیں ہے کہ تکلیف کے بغیر راحت آئے، یہ دونوں پہلو ہیں، تکلیف آتی ہے پھر راحت دیا، تو اس میں پریشان نہیں ہونا۔